نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ ایک پھول اگر چاہے تو گلستاں بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو گلستاں بن جائے، ایک موج اگر چاہے تو طوفان بن جائے۔ میرے خون کے ایک قطرے میں ہے اتنی تاثیر، میرے خون کے ایک قطرے میں ہے اتنی تاثیر کہ کسی قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ حضرات، جب بھی کسی قوم میں کوئی انقلاب برپا ہوا تو اس کی روح روا اس قوم کے افراد ہی رہے ہیں۔ ملت اگر جسم ہے تو افراد اس کی روح، کیونکہ ملت میں ہر فرد میدان عزم و جزم اور بزم و رزم کا شہسوار ہوتا ہے۔ جب یہ بزم سجاتا ہے تو قومیں اس کے عظیم کارناموں کے سبب مقام رفعت پر متمکن نظر آتی ہیں، اور جب یہ رزم کا رخ اختیار کرتا ہے تو کامیابیاں اس کی قدم بوسی کرتی ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حضرات محترم، ستاروں کے جھلمٹ سے کہکشاؤں، چند ریشوں کے ملنے سے مضبوط رسا، تنکا تنکا مل کر خرمن اور دانہ دانہ مل کر ڈھیر بن جاتا ہے۔ پتیوں کا مجموعہ گل اور گلوں کا مجموعہ گلستان بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، فرد اور ملت کی یکساں اہمیت اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ملت کی مثال آسمان میں کہکشاں سے بھی دی جاتی ہے، جس میں ہر ستارہ پوری آب و تاب سے روشن ہوتا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا کہ مصادق بنتے ہوئے گھر والوں کے جواب میں فرمایا کہ پوری قوم اس لیے سو رہی ہے کہ قوم کا امام جاگ رہا ہے۔ خود عرش والے نے کہا، قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیں ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ فرما کر ہر فرد کو اس کی ذمہ داری ادا کرنے پر زور دیا۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ آپ سے عداوت رکھنے والوں نے یہ کہا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا۔ کہیں سرور کائنات نے سرزمین کے چوروں اور لٹیروں کو حق شناس بنا دیا۔ کہیں عرش والے رب نے ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا، فرما کر فرد کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ کہیں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے لواء اسلام کو یورپ کے سینے پر گاڑ دیا۔ کہیں محمد بن قاسم نے ایک بہن کی عزت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ کہیں بطلِ حریت سید داؤد غزنوی نے اور علامہ احسان علی ظہیر شہید نے قوم کے جبار سلاطین کے سامنے کلمہ حق اس شان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کے رہ گئے۔ جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو موسن، جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو موسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کہاں کی منطق اور کہاں کا فلسفہ ہے کہ افراد کو بنانے کی فکر نہ ہو اور ایک اچھے مجموعے کی توقع کی جائے۔ یاد رکھیے، کل ہمیشہ اجزاء کی خصوصیتوں کا نمائندہ اور مظہر ہوتا ہے۔ مسجد سے لے کر بازار تک، جھونپڑی سے لے کر شاہی محلات تک، ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہ مصادق وہ ملت ذلت و رسوائی کی گھٹاٹوپ وادیوں میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب تک ملت کا ہر فرد اپنی کامل انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ملت کی اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف نہ کرے گا، ہماری ملت دنیا کی صف اول میں نہیں آ سکے گی۔ میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ،
میں خود غرض نہیں میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ مہربانی کر کے اور تقریریں سننے کے لیے آپ اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔